ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا نبی بعد. چونکہ میلاد کی محفل ہے تو میلاد کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. لا نبی بعد. حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہا جاتا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا, تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تم کہتے ہو لا نبی بعدی, کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب جو ختم نبوت کا اعتقاد نہیں رکھتے مرزائی یہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی تم کہتے ہو, تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ترکیب پر علماء غور کریں. لا نبی بعدی, لا نفی جنس کا ہے, نبی اس کا اسم ہے, اور بعدی کا متعلق ہم کیا نکالیں گے؟ اگر کوئی کہے ثابت نازل, لا نبی ثابت بعدی, میرے بعد کوئی نبی ثابت نہیں ہے یا کسی نبی کا نزول نہیں ہوگا, نازل نہیں ہوگا, وہ اعتراض کریں گے نا. وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو ہوگا. متعلق کیا ہونا چاہیے جو آج کی اس محفل سے مناسبت کے رکھتا ہے؟ وہ یہ ہے لا نبی مولود بعدی. لا نبی مولود بعدی, میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا. میرے بعد اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے رہو, آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہو, محافل میلاد میں آیا کرو, لوگوں کو بتایا کرو اب آقا کا میلاد ہو گیا ہے, عیسیٰ آئیں گے, ان کا نزول ہوگا, ان کا میلاد نہیں ہوگا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میلاد منانے والے ہی حقیقتاً ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں. جو میلاد کا منکر ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سے محسوس ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ محافل میلاد کا انکار کیوں کرتے ہیں, ختم نبوت کی کانفرنس کا انکار تو کرتے ہیں, لیکن محافل میلاد سے دشمنی کیوں ہے؟ لا نبی مولود بعدی. آج کے بعد کوئی کہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے, کہو آؤ 12 ربیع الاول کی محافل میں آؤ, اور یہ محافل تو پورا سال جاری رہتی ہے. اہل سنت کی محافل میں آؤ, ہم تمہیں بتائیں گے محفل میلاد کا انعقاد کر کے ہم کہتے ہیں آخری نبی کا میلاد ہو گیا ہے. عیسیٰ آئیں گے, ان کا میلاد نہیں ہوگا, میلاد ہمارے آقا کا ہوا ہے. اسی لیے ہم بڑے وثوق اور یقین اور اعتماد کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں, اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں مثال تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا, لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ پھر وہ وقت آئے گا جب اس پوری دنیا میں کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا, حضور کے کلمے کا کوئی ایک بھی منکر نہیں ہوگا, سارے مسلم ہوں, سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہوں گے. آج پاکستان میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, دیگر ممالک میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ آسٹریلیا میں جائیں, یورپ میں جائیں, ہر جگہ آپ کو غیر مسلم ملیں گے. لیکن میرے آقا کی معنوی اولاد کی کثرت دیکھ لیں, کیسی اولاد عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی محمد رسول اللہ کا منکر نہیں ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس کے بعد امام مہدی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, حسنی حسینی سید ہیں, ان کی موجودگی میں پوری دنیا میں سب کلمہ پڑھنے والے ہوں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کوئی بدعقیدہ بھی نہیں ہوگا, کیوں عیسیٰ علیہ السلام ہر بدعقیدگی کو ختم کریں گے, ہر کفر کو ختم کریں گے. سب کفر, ہر قسم کے کفر کو ختم کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک کام کریں گے. مسند ابو یعلا کی ایک روایت ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ مدینہ المنورہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کیا کریں گے؟ حضور کے مزار پر حاضر ہوں گے, حضور کے دربار پر حاضر ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث کے سارے رجال صحیح ہیں, مسند ابی یعلا کی اس روایت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میں نے کہا نا دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بدعقیدہ بھی نہیں ہوگا, کوئی گمراہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہر گمراہی کا خاتمہ کریں گے. میرے آقا کے دربار پر جائیں گے, آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے, آقا کو پکاریں گے. ایک بات تو یہ واضح ہو جائے گی, جو کہتا ہے مدینہ المنورہ کا سفر کرنا ناجائز ہے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, میں کہتا ہوں جائز ہے, میں تو جا رہا ہوں, مجھے دیکھو. اور فقط جائیں گے نہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
فإن قام على قبری فیقول یا محمد، حضور کی قبر پہ جا کے حضور کو پکاریں گے، یا رسول اللہ کے ترانے الاپیں گے۔ مت سمجھنا کہ میں جواب نہیں دوں گا جو کہتا ہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، الیاذ باللہ، ایسے گستاخ کی بات نہ ماننا۔ دیکھو سچا عقیدہ دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حق و باطل کے مابین حد فاصل وضع کر دیں گے، حد امتیاز واضح کر دیں گے کہ اللہ کا نبی آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ یا رسول اللہ کہیں گے، حضور کو پکاریں گے، لأجیبنہ، اور یہ مت سمجھنا میں جواب نہیں دوں گا، میں ضرور جواب دوں گا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر بتائیں گے، ہر نادان انسان تجھے سارے بتاتے رہے، مجددین بتاتے رہے، مجتہدین بتاتے رہے، فقہا بتاتے رہے، علماء بتاتے رہے، مفسرین بتاتے رہے، یا رسول اللہ کی صدا حق پر مبنی ہے، یہ سچا نعرہ ہے، یہ سچا ترانہ ہے، اسے ورد زبان بنا لو۔ ارے تم نے مہر علی کی نہیں سنی، تم نے احمد رضا بریلی کی نہیں سنی، اب تو مان جاؤ اللہ کا نبی عیسیٰ آیا ہے اور بتا رہا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ عین دین اسلام کے مطابق ہے۔